آپ کی کال کے بعد میں نے اسے ٹریس کرنے کی کوشش کی تو اس کے محلے سے خبر ملی کہ وہ گھر آئی ضرور تھی، لیکن اس کے باپ نے اسے گھر میں گھسنے نہیں دیا۔ پتہ نہیں میری بچی کے ساتھ میں ہوگی، میری تو راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ مرنے والوں پہ مشکل سے صبر آتا ہے، اپنی دعا پہ کیسے صبر کر۔ نیندوں میں کسی دعا کا نام لے رہے تھے آپ؟ کون ہے؟ میں اس دنیا میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ اگر میں بیوی ہوں آپ کی۔ جعفر! جی کون ہیں آپ اور کس سے ملنا ہے؟ آپ غزنوی دعا کی دوست کے گھر جاتے ہیں اور دعا کی دوست ردا جعفر کو دعا کا موبائل نمبر دیتی ہے اور کہتی ہے میں بس آپ کی یہی مدد کر سکتی ہوں۔ اور جب جعفر دعا کے نمبر کی کال ہسٹری نکلواتا ہے تو جعفر دیکھتا ہے کہ دعا صرف ایک ہی نمبر پر کال کرتی تھی، وہ نمبر سرفراز نامی شخص کا ہے، اور جو نمبر دعا کے پاس ہے وہ بھی نمبر سرفراز کے نام پر رجسٹر ہے۔ اس کے بعد جعفر اور غزنوی ایک بار پھر دعا کی دوست ردا کے گھر جاتے ہیں اور ردا سے پوچھتے ہیں کہ یہ سرفراز کون ہے اور اگر تم نے ہم سے جھوٹ بولا تو بہت برا ہوگا، جس پر ردا ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دعا سرفراز سے محبت کرتی تھی اور جس دن سرفراز کی شادی تھی اسی دن دعا کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی، جس پر جعفر کہتا ہے کہ سرفراز کہاں رہتا ہے۔ دوسری طرف جو عورت دعا کو اپنے ساتھ گھر لے کر گئی تھی وہ دعا کو کسی اور کے آگے فروخت کر دیتی ہے۔ جب دعا کو یہ معلوم ہوتا ہے تو دعا بہت کوشش کرتی ہے کہ وہ گھر سے بھاگ جائے، دعا کو ایک کمرے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف دعا کی دوست ردا سرفراز کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے 2 دن پہلے کچھ لوگ آئے تھے، میں نے انہیں دعا کا نمبر دیا تھا اور وہ لوگ آج پھر آئے تھے اور پوچھ رہے تھے سرفراز کون ہے، میں نے سب کچھ بتا دیا، جس پر سرفراز کہتا ہے مجھ سے ہی غلطی ہوئی جو دعا کو اپنے نام کی سم دی اور اب میں کیا کروں گا۔ دوسری طرف غزنوی جعفر کو کہتا ہے کہ تم سرفراز کے بارے میں انفارمیشن لو، جس پر جعفر کہتا ہے میں نے سب انفارمیشن لی ہے، سرفراز کی شادی تو دعا کی بہن سے ہوئی ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دعا بھی سرفراز سے محبت کرتی تھی، جس پر غزنوی کہتا ہے کہ تم سرفراز سے بات تو کرو۔ دوسری طرف دعا کو لڑکی کہتی ہے کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو تمہاری ویڈیو ہمارے پاس ہے، جس پر دعا کہتی ہے کون سی ویڈیو ہے، جس پر لڑکی کہتی ہے کہ تمہارے کمرے میں ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم ہماری بات مان لو اور کل سے تم امیر زادوں کی محفل میں ڈانس کرو گی، جس پر دعا کہتی ہے میں مر جاؤں گی لیکن ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ دوسری طرف سرفراز بہت پریشان ہوتا ہے اور اپنی والدہ سے کہتا ہے وہ کچھ دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہے، جس پر سرفراز کے والد کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی اور تم دوسرے شہر کیوں جا رہے ہو۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے دعا ایک مصیبت سے نکلی تو دوسری مصیبت میں بری طرح سے پھنس گئی۔ دعا اب تک جس عورت کو فرشتہ مان رہی تھی وہ فرشتہ ہی اس کے لیے ایک شیطان بن کر رہ گیا ہے۔ زنیرہ دعا کو صرف اپنے کام کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ دعا زنیرہ کے لیے صرف ایک ایسا ہتھ کنڈا ہے جس کے ذریعے وہ اپنا بزنس بڑھا سکتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف